السلام علیکم دوستو، اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز بائی یا سیل کرنے کے یعنی کہ ٹریڈنگ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ فیوچر آپشن کا ہے، جس کو شارٹ فارم میں FNO بولتے ہیں، FNO۔ تو یہ طریقہ جو ہے شرعی نقطہ نظر سے جائز ہے یا نہیں، تو اس ویڈیو میں ہم مختلف علماء کے ذریعے ہم تفصیل سے جانیں گے۔ آپ ویڈیو کو کمپلیٹ ضرور دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے ہم مفتی طارق مسعود صاحب کو سنتے ہیں۔ اس میں ایک قمار، جوا، کوئی بھی ایسی بزنس جس میں جوئے کا عنصر آ رہا ہو، دوسرے مذاہب اجازت دیتے ہیں، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ دوسری چیز ہے غرر۔ غرر کہتے ہیں غیر یقینی تجارت۔ مثال کے طور پر پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، آپ کو پرندے شکار کرنے آتے ہیں، آپ نے کہا یہ جو پرندہ اڑ رہا ہے نا، میں نے ہوا میں ہی تجھ سے خرید لیا، اب یہ میری قسمت ہے، تو پکڑ کے لائے کہ نہ لائے۔ تو یہ غیر یقینی چیز ہے، دپل کی تجارتیں جسے کہتے ہیں، جو اسٹاک ایکسچینج میں ہو رہا ہے نا، بھائی شیئر قبضے میں آئے، فارورڈ سیل فیوچر سیل نہیں ہو رہی، دپل میں کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے ہوگا کیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کے تحت بزنس ہوگا تو جائز ہوگا۔ یہ جو فارورڈ سیل اور فیوچر سیل ہو رہی ہے نا، کہ اگر ہفتے کے دن اس شیئر کی اتنی قیمت بڑھ گئی تو تم مجھے اتنے پیسے دے دینا، کم ہو گئی تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، یہ جو فارسٹ ٹریڈنگ ہو رہی ہے، کچھ سونا خرید کے بیچنے، نہ سونا آپ کے پاس آیا نہ آپ نے بیچا، ٹوپیاں کرانے کے علاوہ اور کوئی کام فرضی ہے نا۔ یہ تو غرر، جس میں غرر ہوگا، یہ تو قبضے سے پہلے بے ہے، اس لیے ناجائز ہے۔ یہ غرر کی مثال میں نہیں آتا، لیکن غرر غیر یقینی، میں ایک آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، علماء کی اصطلاح میں مشکل ہو جائے گی، تو یہ بھی جائز ہے۔ لکھا بھائی فیوچر ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام؟ فیوچر ٹریڈنگ اگر اس طرح سے ہو رہی ہے کہ آپ نے فیوچر میں کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ڈن کر لیا ہے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ سمجھتے ہو؟ جیسے آپ نے کہا یہ چیز میں نے آپ کو ہفتے کو بیچ دی، آئندہ آنے والے ہفتے، اور یہ آپ کی ہو گئی اور اسی دن پیمنٹ میری ہوگی، تو یہ غلط ہے۔ بیچو ابھی، ہاں پیمنٹ کی ٹائم بعد میں ہو، وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یا بیچنے کا وعدہ کر لو کہ بھائی میں ابھی نہیں دے رہا، میں ہفتے کو آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو بیچ دوں گا۔ تو فیوچر میں بیچنے کا وعدہ ہو سکتا ہے، فیوچر کی خرید و فروخت درست نہیں ہے۔ ہاں ادھار پہ بیچا جا سکتا ہے کہ چیز ابھی ہینڈ اوور کر دی یا بیچ دی اور پیسے آپ کا ہو کہ ایک ہفتے بعد لوں گا۔ ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو فارورڈ سیل اور فیوچر سیل کے نام پہ، وہ سب سٹا ہے، وہ سب کیا ہے؟ فیوچر سیل اور فارورڈ سیل مستقبل کی بیع ہو رہی ہوتی ہے۔ جو بروکر ایجنٹ ہے نا، وہ ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں رہا، بس وہ فیوچر میں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ قیمت بڑھ گئی تو تم اتنے پیسے دو، قیمت گر گئی تو اتنے پیسے مجھ سے لے لو۔ یہ جائز بولو نا یار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے قبضے میں نہیں آئی ہے تم اس کو بیچ نہیں سکتے۔ تو سیل ہو ہی نہیں سکتی، ہاں بیچنے کا وعدہ کیا جا سکتا ہے کہ بھائی میں شیئر خرید رہا ہوں، اتنے دن تک میرے قبضے میں آ جائیں گے، تو مجھ سے ایک وعدہ کر لو کہ اگلے ہفتے میں تمہیں اتنے کے بیچوں گا، ابھی بیچے نہیں ہے، تو ایک وعدہ ہے۔ تو جب اگلا ہفتہ ہوگا تو ہم اس وعدے کو کیا کریں گے، اس کے مطابق ہم عمل کر لیں گے۔ اس سے پہلے میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، تم بھی ذمہ دار نہیں ہو، تو وعدہ الگ چیز ہے اور بیچ ڈالنا یہ الگ۔ اسی طرح سے جو ڈیریویٹیوز ہیں ہمارے یہاں، تو فیوچر کے جو سودے ہوتے ہیں، فیوچر جو کہلاتے ہیں، مستقبل کے سودے، یہ اس کے اندر آتے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر مستقبل کے سودے شیئرز کے اندر ہوتے ہیں کہ انسان آنے والے مستقبل کے اندر وہ بیچ دیتا ہے۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی آگے بھی آئے گی۔ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ علماء کرام کا اس پہ اتفاق ہے کہ جب ایک آدمی کسی چیز کی خرید فروخت کرے تو جب سودا ہو جائے تو دونوں میں سے کسی ایک چیز کی ادائیگی ضروری ہے، یا تو قیمت ادا کر دی جائے یا جس چیز کا سودا ہو رہا ہے وہ چیز دے دی جائے۔ اگر کوئی ایسا سودا ہوتا ہے جس میں وہ نہ قیمت دیں نہ وہ سودا دیں، تو سوائے ایک آدھ صورت کے جو کہ استثناء میں آتی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو عام حالات میں جو یہ خرید و فروخت ہوتی ہے، اس کی ناجائز ہونے کا فتویٰ صرف بر صغیر ہند و پاک میں نہیں، پورے عالم اسلام میں مجموع الفقہ الاسلامی نے بھی اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ آج سے کوئی 15-20 سال پہلے دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو سودے مستقبل کے ہیں اس طرح کے، یہ شرعاً ناجائز ہیں۔ البتہ بعض حضرات نے اس کے اوپر ایک رائے لکھی ہے کہ جس وقت آپ یہ سودا کرتے ہیں اس وقت آپ کانٹریکٹ نہ کریں سیل پرچیز کا، کوئی کمٹمنٹ کر لیں، ایگریمنٹ ٹو سیل کر لیں اور اس کو کوئی قانونی حیثیت دے دی جائے۔ ابھی تک پاکستان کا جو سیکیورٹیز لا ہے اس کے اندر اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہم حکومت کے سامنے جب یہ بات سفارشات رکھتے ہیں تو ایک یہ سفارش بھی رکھی جاتی ہے کہ اگر فیوچر کے سودے ہونے ہیں
تو اس کے اندر دو چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ جب ڈے ون پر ایگریمنٹ ہو تو آپ اس کو سیل ایگریمنٹ کے بجائے ایگریمنٹ ٹو سیل یا کمٹمنٹ کنسیڈر کریں، اور دوسرا یہ کہ اس کو ڈیلیوریبل بنائیں، کیش سیٹل نہ رکھیں تاکہ آگے چل کے یہ جوے کی طرف نہ چلا جائے۔ اب ہم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو سنتے ہیں کہ ان کی جو ہے اس بارے میں کیا رائے ہے۔ خالد صاحب کی رائے کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم کسی چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ بھی پیسوں کے معاملے میں، یعنی کہ پیسے کمانے کے معاملے میں، تو ہم اس چیز کو جائز کرنے کے لیے مختلف بہانے جو ہے تلاش کرتے ہیں، یعنی کہ اپن اس طرح بول سکتے شیطان جو ہے ہمارے ذہن میں یہ غلط فہمیاں ڈال سکتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب یا پھر فلاں صاحب جو ہے وہ تو دوسرے کنٹری کے ہیں، پاکستان کے ہیں، اور دوسرے ملک کے جو ہے مسائل وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے اس کلپ کو ایڈ کرنا بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری سمجھا، تاکہ اس طرح کی جو غلط فہمیاں ہیں یا اشکالات ہیں اس کی جو ہے نوبت ہی نہ آئے۔ دوسری صورت جس کو غائب سودا کہتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ خرید ایجاب و قبول تو فوری طور پر ہو جاتا ہے، لیکن جو بیع کے حقوق ہیں یعنی قیمت کی ادائیگی اور مبیع کی حوالگی، ان دونوں کو مستقبل پر محول کر دیا جاتا ہے، یہ دونوں بعد میں ادا کیے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ شکل جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں عوضین کو ادھار رکھا جا رہا ہے، اور عوضین کو ادھار رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور آج کل اسی کی ایک صورت نکل آئی ہے جس کو بیع المستقبلیات کہا جاتا ہے، یا فیوچر سیل اس کو کہہ لیں، جس میں شیئر کا خریدنا مقصود نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی قیمت کا برابر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ایک شیئر ہے جس کی قیمت 100 روپے ہے، زید نے بکر سے خریدا اور کہا کہ 1 ہفتے کے بعد فلاں تاریخ کو یہ معاملہ، یہ گویا کہ اس کا لین دین ہوگا، اور 1 ہفتہ گزرنے کے بعد نہ زید کچھ دیتا ہے، شیئر دیتا ہے، نہ بکر لیتا ہے۔ قیمت دیکھی جاتی ہے، یہ شیئر 100 روپے تھا، جس روز بیع ہوئی بائیں نے اس کو بیچا، اور جس روز اس کی ڈیلیوری تھی، شیئر دینا تھا، اس روز اس کی قیمت 120 روپے ہو گئی۔ تو اب خریدار کہتا ہے کہ شیئر تم اپنے پاس رکھو، جو 20 روپے اس کی قیمت زائد ہوئی ہے وہ پیسے آپ مجھے دے دیجیے۔ اور اگر 120 کے بجائے وہ شیئر اس کی قیمت گر کر 80 روپے ہو گئی، تو خریدار یہ کہتا ہے کہ بائیں بیچنے والا یہ کہتا ہے کہ شیئر یہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں، البتہ 20 روپے جو اس کی قیمت گر گئی ہے یہ پیسے میں آپ کو ادا کر دیتا ہوں۔ یعنی جو چیز جس کے پاس ہے اسی کے پاس رہتی ہے، لیکن پیسے برابر سرابر کر لیے جاتے ہیں۔ اگر خریدار نے جس قیمت میں بیچا تھا اس کے مقابلے میں قیمت بڑھ گئی تو وہ زائد پیسے لیتا ہے، اور جس قیمت میں اس نے بیچا تھا اس میں قیمت گھٹ گئی تو وہ اتنے پیسے بائیں دوسرے فریق کو دے کر پیسہ برابر کر لیتا ہے۔ تو یہ شکل بالکل جائز نہیں ہے، یہ ایک طرح کا سٹہ ہے، یہ جوا ہے، اور یہ صورت جائز نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس کو مختصر اور آسان زبان میں کہیں تو فیوچر اور آپشن اس لیے حرام ہے کہ سب سے پہلی بات، اس میں کسی قسم کا ایسیٹس نہیں ملتا ہے، بلکہ یہ صرف ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جوا یعنی کہ گیمبلنگ کا بھی پہلو عنصر پایا جاتا ہے۔ اور تیسری بات، انسرٹینٹی یعنی کہ غرر، مطلب کہ غیر یقینی مین ہم جو بائی کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، تو کیا خرید رہے ہیں، کوئی جو اس میں جو کوئی سرٹینٹی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے اس کے جو ہے حرام ہونے کے۔ لیکن حلال ہونے کے جو شرائط بتائی ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے تو پھر گنجائش ہے۔ تو امید ہے دوستو کہ آپ کو اس مسئلے کا حل مل گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ اس ناجائز طریقے سے بچے۔ ویسے بھی جو ہے فیوچر اور آپشن جو ہے یہ بہت ہی رسکی ہے، اور اس کو جو ہے گورنمنٹ اس کو بین کرنے کا بھی سوچ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو حلال ذریعے سے سکون والا رزق عطا فرمائے، آمین۔ تو تاجر کے ذمے فرض ہے، فرض عین ہے
کہ وہ خرید و فروخت کے بنیادی مسائل اس کو پتہ ہوں. یہ ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسا ہی فرض ہے جیسے روزہ رکھنا فرض ہے رمضان میں.